مجھے سعودی عرب میں تھا ابھی حج کے موقع پر، تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ 3000 ریال، جب اس کی کوئی تنخواہ ہی کوئی 3000 ریال ہوتی ہے ڈرائیور کی، وہ 3000 ریال اس کو ایک اشارہ توڑنے پہ سزا ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں۔ ایک بہت ہی پرانا مضمون 1919 کا لکھا ہوا، جس کو آج آپ سمجھیں کہ 100 سال ہو گئے، اور وہ چھپا جرنل آف کرمنل لا اینڈ کرمنالوجی، اور اس کا عنوان تھا رسپانسبلٹیز اینڈ پنشمنٹ، اور لکھنے والے تھے لیجر ووڈ۔ میں نے اس مضمون کو بہت غور سے پڑھا، اور کافی دفعہ میں نے اس کے کئی حصے جو ہیں وہ ریپیٹ بھی کیے، اور مجھے جو اس میں بڑی ہی زبردست اس صاحب نے تحقیق کرنے کے بعد یہ باتیں لکھی کہ سزا اور ذمہ داری، پنشمنٹ اینڈ رسپانسبلٹی، اس میں فرق کیا ہے۔ اور جب میں نے اس کو فردر پڑھا تو اس میں مجھے محسوس ہوا کہ اس میں تو بہت زیادہ کام ہوئے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سزا جو ہے، کسی کو سزا دینا، وہ جو اخلاقیات کا درس دینے والے لوگ تھے وہ اس کے بہت ہی سخت خلاف تھے کہ یہ سزا کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ سزا جو ہے وہ بنیادی طور پر، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کہ اگر فرض کریں کسی نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا، زخمی کر دیا، کچھ ہو گیا، وہ سزا دینے سے وہ نقصان تو پورا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی زخمی ہو گیا تو آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا تو زخم تو اس کی وجہ سے نہیں بھرتا، یا کسی خدا نہ خواستہ کسی نے قتل کر دیا تو انسان تو واپس نہیں آتا۔ لیکن سزا دینے کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر جہاں اس فرد کو کی اصلاح ہوتا ہے تاکہ یہ فرد جو ہے وہ معاشرے کو نقصان نہ پہنچائے، وہیں پر سزا دینے کا بنیادی مقصد صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے، کہ تاکہ لوگ یہ سمجھے اور ڈر اور خوف محسوس ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کے بدلے میں سزا مل سکتی ہے۔ میں نے جو اسلامی سزاؤں کے متعلق پڑھا ہے، جو بھی اس کے اندر لوگ بات کرتے ہیں، مجھے ایک چیز اس کے اندر بہت واضح طور پر نظر آئی۔ ایک تو وہ سرٹن ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی ہی ملنی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ سزا سرعام ملتی تھی۔ سرعام ملنے سے سب لوگوں کو ایک بالکل احساس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں سزا مل سکتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ملتی تھی۔ اور اس سے دو بڑے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کی اس کے آپ ظلم سے سب کہہ لیں یا اس کی زیادتیوں سے اس معاشرے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے میں رہنے والے دیگر لوگوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں فرض کرے جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی بھی چیز ایسی پڑی ہے، کوئی جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی کا، یا کوئی گڑا پڑا ہے، اب یہ ذمہ داری تو میونسپل کارپوریشن کی ہے، سرکار کی ہے، میری تو نہیں ہے۔ میں تو کوئی ذمہ داری نہیں کے لیے لے سکتا، لیکن اگر میں وہاں پر ذمہ داری کرتے ہوئے کوئی احساس کرتے ہوئے کہ اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو میں پورا کر دوں، فل کر دوں، یا اس نقصان سے بچنے کا کوئی اہتمام کر دوں، تو یقینی طور پر میں ایک ذمہ دار شہری کہلاؤں گا۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ڈیفینیشن ہے، لیکن نارمل ڈیفینیشن بھی اگر ہم کریں تو اس میں بھی ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ ذمہ داری بطور سٹیزن مجھ پر کوئی عائد ہوتی ہے۔ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں تو بطور ایک ورکر کے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اگر میں اس ذمہ داری کا احساس کر کے کام کرتا ہوں تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا مفید کام ہوگا۔ مجھے یورپ میں تھوڑا بہت رہنے کا موقع ملا، وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر جہاں پر یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر آپ نے بغیر ٹکٹ لیے بس میں بیٹھ گئے تو آپ کو 5 سے 10 گنا جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ ڈر تھا، اور ہوتا تھا، سامنے بھی لوگوں کے سامنے ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی ذمہ داری تھی کہ یہ بس ہماری ہے، اس ریاست کی ہے، یہ بس اگر کو ہم اس کا ٹکٹ نہیں لیں گے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور بس چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو میں کل کو کیسے آئیں گے؟ یہ تو پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ تو وہ دونوں ذریعے سے، یعنی ذمہ داری بھی ادا کرتے تھے اور ڈر بھی تھا، اور اسی نقطہ نظر سے اس معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں مطلب زیادہ مقدار میں پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ سوسائٹی زیادہ سیف ہے اور زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ آئیں مل کر ہم بھی یہ سوچیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میری یہ مجھے سزا مل سکتی ہے کہ میں یہ جرم کروں۔ وہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ پیدل کراس کرنے والوں کا بھی اشارہ تھا، اگر کہ پیدل چلنے والا بھی اشارہ توڑتا تھا تو آگے کھڑا ہوتا تھا بندہ، وہ جرمانہ اس کو کرتا تھا، اور وہ جرمانہ اس کو اتنا کرتا ہے جس کی انتہا۔ مجھے سعودی عرب میں
میں تھا ابھی حج کے موقع پر، تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ 3000 ریال، جب اس کی کوئی تنخواہ ہی کوئی 3000 ریال ہوتی ہے ڈرائیور کی، وہ 3000 ریال اس کو ایک اشارہ توڑنے پہ سزا ملتی ہے، تو وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ پنشمنٹ کا فائدہ تھا، لیکن ذمہ داری کا یہ کہ نہیں، مجھے اشارہ نہیں توڑنا، ایسا نہ ہو کہ میں اشارہ توڑوں اور کراس کروں اور جمپ کروں اور کوئی دوسری طرف سے آ رہا ہو تو اس کو نقصان ہو، مجھے اوور سپیڈ نہیں کرنا، مجھے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آئیں مل کر اپنے اندر اس سوسائٹی کے اندر ڈر کو بھی پیدا کریں، تاکہ ایک ریاستی ڈر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کریں۔ بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔